جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो आम पंजाबी में तो इसे थोम कहते हैं, लहसुन कहते हैं। ये वो चीज़ है जिसके बारे में तो क्या कहने, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और इस हवाले से तो बात बहुत सारे लोगों ने की होगी और बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो ये बहुत आला दर्जे की चीज़ है। सबसे पहले तो इसकी अफादियत को हम देखेंगे कि अफादियत इसकी कदर इस कदर कमाल की है कि बहुत सारे लोग अगर इस पर एक्सपेरिमेंट करें तो मेरा ख़्याल है कि ये जोड़ों का दर्द हो गया, दिल का आर्ज़ा हो गया और इसी तरह फैटी लीवर हो गया या इस तरह बेशुमार ਜਿਹੜੇ अमराज हैं उन पर इसका अच्छा खासा फ़ायदा होता है, अच्छा खासा रिज़ल्ट होता है। इसके अंदर गंधक पाई जाती है, इसी तरह बहुत सारे मुरक्कबात ऐसे पाए जाते हैं जो वजूद के अंदर या जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करने वाले केमिकल होते हैं, कुछ ऐसे जुज़ होते हैं, उनको ये निकाल कर बाहर फेंकता है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जिस्म में साले खून पैदा करता है, चेहरे की रंगत को सुर्ख करता है और इसके अलावा जिस्म की हिफाजत भी करता है। बहुत सारे लोग तो इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा कि चंद एक ऐसे मुजरबात दोस्तों की खिदमत में पेश करते हैं कि जो आपको पसंद आएंगे और ख़ास तौर पर वो मर्ज़ जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, जिनके लिए बहुत सारे मसले मसाइल आम रूटीन में पैदा हो जाते हैं। तो इस लिहाज से दोस्तों की खिदमत में कुछ मुजर्रबात ऐसे पेश करते हैं कि जो इंशाअल्लाह ताला आप सबको पसंद आएंगे और इस हवाले से इस पर इंशाअल्लाह रोशनी भी अपनी अपनी पेश करेंगे। तो एक दोस्त ने पूछा कि जी आप जो बच्चे जो होते हैं वो चलने फिरने के काबिल नहीं होते या उन्हें कुछ हराम मगज़ का मसला बन जाता है तो आप क्या देते? तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो जो होगी उसी नुस्खे के बारे में होगी कि जो मैं बनाता हूँ और इंशाअल्लाह ताला वो दोस्तों की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। तो सबसे पहले इसकी अफादियत को जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि जी सुबह नहार मुँह आपने जी ये 2 दाने खा लेने, 1 दाना खा लेना। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो ये ज़ख़म पैदा करता है, इसी तरह इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर जोड़ों के हवाले से बात करते हैं कि आजकल एक मसला है जोड़ों का, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं कि वो मुख्तलिफ़ जो अमराज पैदा हो जाते हैं, जिस तरह के हाथों की उंगलियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, इसी तरह जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उस लिहाज से एक तजर्बा है और दोस्तों की खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो आम रूटीन में जिसे हम इसी तरह आपने करना है कि जिसे हम कट्टा कहते हैं, यानी कि कट्टे की जो हड्डियां हैं वो आपने कम से कम 1 किलो ले लेनी है। कट्टे की हड्डी अक्सर कसाइयों से मिल जाती है और कट्टे की हड्डियां जो हैं वो आपने 1 किलो ले लेनी है। उसमें कोशिश करनी कि आपने वो नली वाली हड्डी जो है वो ही इस्तेमाल करनी है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आपने नली वाली हड्डी ले लेनी है। ख़ास तौर पर जिनको जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द होता है उनके लिए बात करते हैं। तो ये आपने कट्टे की हड्डियां ले लेनी है। लेने के बाद आपने साफ़ सुथरी कर लेनी और कम से कम उसमें 5 किलो पानी डाल देना। 5 किलो पानी डाल देना और साथ में ये लहसुन जो है आपने 1 स्टांक देसी जो बेहतरीन साफ़ किया हुआ आपने इसे किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसकी पेस्ट बनाएं और पेस्ट बना के वो भी इसके साथ ही डाल दें। और साथ में आपने थोड़ा सा अदरक और इसी तरह काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डाल के तो इसे पकने के लिए रख देना है। तो कम से कम आपने इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इसे पकाना है। पकाने के बाद वो जो आपके पास पानी बच जाएगा, यानी कि 1 से
1.5 کلو تک یہ پانی جو بچے آپ کے پاس ان ہڈیوں میں، تو آپ نے ایک ایک کپ کر کے اسے تقریباً سارا دن میں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو سوپ کہہ سکتے ہیں اسے ان ہڈیوں کا عرق کہہ سکتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ نے صرف 1 ماہ پلا دینا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت کیسی کمال آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو ہڈیوں کا درد تھا، جو جوڑوں میں درد تھا، جو گینٹھیے جیسی پوزیشن تھی، وہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوتی جائے گی۔ تو اسی طرح آپ نے اسے ہر روز نئی ہڈیاں لینی ہیں، اور ساتھ میں یہ آپ نے دعا تیار کر کے دینی ہے۔ تو اس میں حسب ذائقہ آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں، کالی مرچ ہے، ادرک ہے، اور 50 گرام آپ نے یہ دیسی تھوم جو ہے، لہسن جو اسے کہتے ہیں، یہ ہم نے ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے پکائیں، اور وہ جو ہوگا وہ دیں۔ اس سے جو ہڈیوں کے اندر خشکی پیدا ہو رہی ہے، یا ان کے اندر ایک لیکوٹ ہوتا ہے جو وہ کم ہو چکا ہوتا ہے، یا ہڈیاں جو کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری مکمل طور پر اسے فائدہ پہنچے گا، اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو مریض جوڑوں میں پھنسا ہوا تھا کافی عرصے سے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں دیکھنا کہ آپ نے جب 1 اسٹانک آپ نے تھوم ڈال دیا تو اس کو قبض بھی نہیں ہوگی، جب قبض نہیں ہوگی تو درد بھی نہیں ہوگی، اور پورا جسم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو ایک تجربہ تھا جو دوستوں کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اسی طرح جن بچوں کو عام روٹین میں سوکڑا ہو جاتا ہے، جن کا جسم خشک ہو جاتا ہے، یا ان میں جھریاں پڑنی شروع ہو جاتی، تو ان کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو تب بھی، بڑے بچے ہیں تب بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ گائے کا گھی ہم نے لینا ہے، اس میں 1 پاؤ لے لیں، اور اس میں کم از کم یہ 100 گرام آپ نے جلا لینی ہے، ہلکی جلا لینی ہے۔ جلانے کے بعد آپ نے اسے یعنی کہ جو گھی ہوگا اسے پن لینا، پننے کے بعد آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ یعنی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 2-4 جو قطرے ہیں وہ دودھ میں ڈال کے اس بچے کے دیں، اور ساتھ میں آپ نے یہ جو آپ کے پاس گھی بچا اس کی مالش بھی کریں۔ تو کم از کم آپ یہ دیکھیں گے کہ چند 1 دنوں میں بالکل وہ بچہ جو پہلے جس کے اوپر گوشت پوشت نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک ہوتا جائے گا، اور اس کے پیٹ کے کیڑے بھی اس سے مر جائیں گے، اور اسی طرح اس کے اندر جو سلفر کی کمی ہے، یا خون کی کمی ہے، یا چہرے پر لالگی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لہسن کے اگر آپ نے 1 ٹکڑا ڈیلی بیس پر کھانا شروع کریں تو اس سے جو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، یا خون کے اندر کافی چربی یا فنگس پیدا ہو جاتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی۔ لیکن 1-2 دن سے نہیں، یعنی کہ آپ کہیں جی 1-2 دن کھانے کے بعد ہمیں افاقہ ہو، نہیں، چند 1 دن کھانا پڑے گا، تب جا کے یہ فائدہ کرے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، تو ہم کہتے ہیں کہ بس جی 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے، وہ 1 منٹ میں ٹھیک نہیں ہونے والا، وہ 2 دن میں ٹھیک نہیں ہونے والا، کم سے کم 10 دن کا ٹائم لگے گا، تب جا کے ٹھیک ہوگا۔ تو ایک بہت ہی کمال کا نسخہ ہے، ایک دوست سے ملا تھا لیکن انتہائی زبردست ہے۔ تو آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے 100 گرام، اور اسی طرح یہ تھوم کی جو تریاں ہیں وہ بھی دیسی لینی ہے 100 گرام، دونوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر کے زوردار ہاتھوں سے اس کی رگڑائی کریں، اور رگڑائی کرنے کے بعد اسے چھاؤں میں خشک کر لیں۔ تو یہ وہ نسخہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کہنے اس کے۔ تو اسے جب خشک ہو جائے تو سنبھال کے رکھ لیں۔ جن لوگوں کو دل کی جو بال ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، یا ان کے جسم میں بہت زیادہ یہ چربی جمع ہو جاتی ہے، تو آپ آدھا چمچ صبح پانی کے ساتھ اور آدھا چمچ شام کو دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ رزلٹ دیکھیں کہ کتنا اچھا۔ یہ نسخہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور بہت ہی کمال کا اور انتہائی شاندار چیز ہے۔ یہ بھی ایک تجربے کی چیز ہے، اور جو دوست اسے بنائے وہ دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیں۔ تو اس حوالے سے اسے آپ چکنائی والی چیزیں بند کریں، اور تقریباً تازہ فروٹ دیں، اور تازہ جوس نکال کے فروٹ کے دیں، اور کوشش کریں کہ خوش مریض کو رکھیں،
تو آپ نے جب آپ 15 یا 20 دن استعمال کرائیں گے تو وہ بندہ خود کہے گا کہ نہ تو مجھے سانس کا مسئلہ ہو رہا نہ کوئی دل کا، اور بالکل وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کم از کم یہ بھی 2 ماہ سے 3 ماہ تک استعمال کرانا چاہیے، شروع میں تھوڑا تھوڑا، اور بعد میں اس کا وقفہ بڑھا دیں، جس طرح کہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن دیں، لیکن ڈیلی بیس پہ آپ صبح شام اسے دیں، تقریباً 15 دنوں کے بعد 1 دن چھوڑ کے 1 دن دیں، تو یہ نسخہ بھی انتہائی مجرب اور کامیاب ہے۔ امید ہے کہ دوست اب آپ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی میں مختلف چیزوں کے بارے میں دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، تاکہ بہت سارے دوستوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں کسی اور چیز کے بارے میں دوستوں سے ضرور بات کروں گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ جس طرح کہ کل بھائی نے لکھا تھا کہ جی ایک نسخہ چاہیے جو بچوں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کوئی نہ کوئی نئی چیز جب آپ بتائیں گے تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔